بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 932، دین و مذہب، دعوت و عزیمت، خطیبوں سے گزارش، علم اور علماء، دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ دین و مذہب، عقیدہ، دین ہے، اصل ہے، بنیاد ہے، عمل یعنی مذہب ہے، عقیدے کا مظہر ہے، دلیل و ثبوت ہے۔ دین سارے نبیوں کا ایک ہے، عمل سب نبیوں کے ایک جیسے نہیں۔ دعوت 3 قسم کی ہے۔ نمبر 1 غیر مسلم کو ایمان کی دعوت، نمبر 2 ایمان والوں کو عمل کی دعوت، اور نمبر 3 سارے مسلمانوں کو دعوتی کام پر کھڑے ہونے کی دعوت۔ گناہ اور توبہ، گناہ کبیرہ توبہ سے دھلتے ہیں، گناہ کبیرہ پر توبہ کی برکت سے گناہ صغیرہ بھی دھل جاتے ہیں۔ فرمایا گیا وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ۔ آزمائش اور امتحان، امتحان صحابہ کا بھی ہوا اور طالوت کے بنی اسرائیل کا بھی ہوا۔ حدیبیہ والے سال صحابہ عمرہ کی نیت سے احرام باندھے نکلے تھے، جانور پرندے وغیرہ کثرت کے ساتھ صحابہ پر نازل ہوئے، یہاں تک کہ اگر وہ چاہتے تو ہاتھوں سے بھی تیر اور نیزے والا شکار کر لیتے، مگر نہیں کیے، اس لیے کہ اللہ نے منع کیا تھا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، احرام کی حالت میں شکار مت کرو۔ جناب طالوت والے بنی اسرائیل کو حکم تھا کہ نہر کا پانی مت پیو، لیکن نہر کا پانی سب نے پیا سوائے چند لوگوں کے۔ لطیفہ، صحابہ کرام داعی تھے اور دعوت اوامر پر چلنے اور نواہی سے بچنے میں معاون ہوتی ہے۔ بنی اسرائیل دعوت کا کام نہیں کرتے تھے، منہیات سے بچنا ان کے بس میں نہیں تھا۔ فرمایا گیا کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون، وہ ایک دوسرے کو کسی برے کام سے منع نہ کرتے تھے۔ یہودیوں کی ایک سرکشی یہ تھی کہ انہوں نے برائی ہوتی دیکھ کر ایک دوسرے کو اس سے منع کرنا چھوڑ دیا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بنی اسرائیل گناہوں میں مبتلا ہوئے تو ان کے علماء نے پہلے تو انہیں منع کیا، جب وہ باز نہ آئے تو پھر وہ علماء بھی ان سے مل گئے اور کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے میں ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ ان کی اسی نافرمانی اور سرکشی کا یہ نتیجہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام کی زبان سے ان پر لعنت اتاری۔ لطیفہ، گناہ سے روکنا واجب اور منع کرنے سے باز رہنا گناہ ہے۔ لطیفہ، فرض اور لازمی کام کے چھوڑنے پر لفظ بئسا یعنی بہت برا کام اور برا عمل کہا جاتا ہے، نہ کہ فرض کفایہ اور مستحب عمل کے چھوٹنے پر۔ خلاصہ یہ کہ دعوتی کام ہر دور میں فرض اور لازم کے درجے میں رہا، نہ کیے جانے پر اللہ عز و جل نے اپنے غصے اور ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ عابد اور ذاکر اور زاہد کا قصہ کتب احادیث میں مشہور ہے کہ فرمایا گیا اس قوم پر عذاب کی ابتدا اسی عابد، ذاکر اور زاہد پارسا شخص سے شروع کرو، اس لیے کہ قوم کی بے دینی پر اس نے دعوتی کام نہیں کیا، البتہ قوم کو اس نے اپنے حال پر چھوڑے رکھا۔ جس طرح موجودہ دور کے عباد اور زہاد اور اہل علم کہتے ہیں کہ وہ جانے ان کا عمل، کیا ہم نے سب کا ٹھیکہ لے لیا ہے؟ لفظ بئسا مذموم لفظ ہے، کسی پر ملامت کرنا ہو تو لفظ بئسا استعمال کیا جاتا ہے۔ خطیبوں سے گزارش، خطیب حضرات جمعے کے خطبے میں اور وعظ و بیان کے دوران خطبے میں ایک بڑی غلطی کرتے ہوئے کہتے ہیں من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد ومن یعصہما، اس کے خلاف صحیح روایت ملاحظہ ہو۔ حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خطبہ پڑھا اور کہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَمَن يَعْصِهِمَا فَقَدْ غَوَى، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم بہت برے خطیب ہو، البتہ کہو اور جس نے نافرمانی کی اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ ابن نمیر نے فقد غوا کا اضافہ فرمایا۔ ابو داؤد کی روایت میں ہے من يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَمَن يَعْصِهِمَا فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ إِلَّا نَفْسَهُ وَلَا يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا۔ فقہ کا اصل اصول ہے کہ اگر کسی عمل پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل
اور حکم دونوں موجود ہوں تو اس صورت میں حضور کے حکم پر عمل کیا جائے گا، حکم پر عمل کیا جائے گا، عمل پر نہیں۔ امام مسلم کی صحیح حدیث میں حکم صادر ہوا کہ قل کہو ومن یعص اللہ ورسولہ، اسی پر عمل کیا جائے گا، جس طرح سورہ نساء میں بھی فرمایا ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا۔ خلاصہ کلام، اس مسئلے میں صحیح مسلم والی حدیث پر عمل ہوگا، اس لیے کہ اس حدیث میں منع کیا گیا، اور حدیث ابو داؤد پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتایا گیا، اس لیے ومن یعصہما نہ پڑھا جائے۔ دعوتی کام ہی میں دین کی خوبصورتی اور پختگی رکھی ہوئی ہے۔ دعوت کے بغیر عوام کی زندگیوں میں دین آئے، یہ غیر درست سوچ ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو شروع دن سے ہی دعوت دین پر لگایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت والے طریقے ہی سے صحابہ کرام کی تربیت فرمائی۔ یاد رکھیے، ہر طریقے محنت ہدایت کا ضامن نہیں، البتہ طریق محمدی اور صحابہ والا طریقہ محنت ہی ضامن ہے ہدایت کا۔ صحابہ کے طریقے کے علاوہ دوسرے طریقوں سے رسمی ہدایت تو پھیلے گی، دینی معلومات کا خوب چرچا ہوگا، مگر وہ حقیقی ہدایت جو بندے کو شریعت مطہرہ پر کھڑا کر دے اور فکر نبوی اس کی زندگی میں وضعیت کر جائے، اور بندہ امت محمدیہ کی ہدایت کے غم میں خود کو گھلا دے اور دعوت اللہ والی محنت پر کھڑا کر دیں، ایسی ہدایت تامہ صرف اور صرف دعوتی کام کی برکت ہی سے نصیب ہوگی۔ حقیقتاً یہی صحابہ والی ہدایت ہے، اور واقعتاً اصلی ہدایت یہی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، اس امت کے پچھلے لوگوں کی اصلاح اسی ترتیب پر موقوف ہے جو ترتیب زندگی ان کے اگلوں کی تھی، یعنی صحابہ والے طرز زندگی کو اپنائے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ کنتم خیر امہ میں واضح طور پر مسلمانوں کے ایماندار ہونے کو اس شرط کے ساتھ مشروط کیا کہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں، اور حق یہ ہے کہ ہر مسلمان کو مبلغ ہونا چاہیے۔ اس آیت کے اگلے آدھے حصے میں فرمایا، کاش اہل کتاب بھی ایمان لے آتے، ان میں سے بعض مسلمان اور بعض نافرمان۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص چاہے وہ اس آیت کا مصداق ہو تو اسے داعی اللہ ہونا چاہیے، اور جو تبلیغ نہ کرے وہ اس آیت کا مصداق نہیں ہو سکتا۔ جس طرح بنی اسرائیل کے بارے میں کہا بعض مسلمان ہیں اور بعض نافرمان۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ تبلیغ سند اور معیار ہے مومن ہونے کا۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ آیت وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ والی آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، ہر داعی الی اللہ ہدایت یافتہ ہے۔ بقول حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے اسلام کے اندر روح اور خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے دعوت اللہ دینی لازمی ہے، اور دعوت کے بغیر حسن اور خوبی آدمی کے اسلام میں پیدا ہو ہی نہیں سکتی۔ مولانا سعد صاحب کی بصیرت، مولانا سعد صاحب کی فراست اور بصیرت میں اللہ برکت دے، ان 5-6 مشہور زمانے ہستیوں کو یعنی بانی فتنے عالمی شورا سے کہا کہ آپ لوگ بہت محنت کر چکے ہو، اب کچھ آرام کر لو تاکہ دوسروں کو قربانی دینے کا موقع ملے۔ پورے ملک سے تقاضے چلانے والے جمع کیے، انہیں ملکوں میں بھیجنے لگے، تو اب 5-6 کی جگہ 1500 ساتھی جو اجتماعات سنبھال سکے تبلیغ کو میسر آ گئے، جس کی وجہ سے ایک ہی وقت میں دنیا کے درجن ملکوں میں بیک وقت اجتماعات منعقد ہو رہے ہیں اور علماء اجتماعات سنبھال رہے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، للہیت اور اخلاص کا فقدان اگر مولانا ابراہیم دیولا اور مولانا احمد لاڈ اور ان کے 5-6 ساتھیوں میں للہیت اور اخلاص ہوتا اور دعوتی کام کو اپنا سمجھا ہوتا تو مولانا محمد سعد صاحب کو مبارکباد دیتے، ان کا ہاتھ چوم لیتے کہ واہ واہ آپ نے کیا زبردست کام کیا، 6-7 آدمیوں کی جگہ 1500 لوگوں کو ڈھونڈ نکالا، ماشاءاللہ۔ یہ بات طے شدہ ہے کہ دین جب بھی چمکا اور ترقی پایا، اس کے پیچھے آپسی جوڑ، آپسی تعاون ہی کار فرما رہے۔ اس کے زوال کا سبب آپسی خلش اور اختلافات رہی، لیکن مخلصین کے دل کی آگ اور ان کی آہوں کے سامنے اغراض پسندوں کی ایک نہ چلی، الحمدللہ۔ مرکز نظام الدین چھوڑنے والے فتنے گروں نے کی تو
आन बान शान ही बाकी रही और ना ही उनकी शुराइयत में जान। बकौल हजरत अबरारुल हक साहब अर्दोई रहमतुल्लाह अलैह के भाई मौली रहमतुल्लाह, सितारे जब अपने महवर से हट जाते हैं तो बेनूर हो जाते हैं। आज शुराइयत के अलमबरदारों के बयानात में, तश्कील में, तबलीग में सब कुछ बेनूर और बेजान होकर रह गया। फ़अतबिरू या उलिल अबसार। और दुनिया की तरक्की का राज आपसी तकाबुल में मुज़मिर है। इसी तकाबुल के नतीजे में नई नई ईजादात वजूद में आकर दुनिया संवर गई। गुज़िश्ता किस्तों में ये बात अर्ज की थी कि हर शख्स जो किसी चीज या उन्वान पर खुलूस से दिल के साथ फिक्र और मेहनत करता है, उस चीज के असरार और हकाइक उस पर खुलते चले जाते। फिर उनके असरार और रमूस को जब वो बयान करता है तो अवाम और खवास सब मुतहय्यर होकर रह जाते हैं और शोर मच जाता है कि हमने इस तरह से इस आयत और इस हदीस का मायने और मतलब कभी हमारे बड़ों से नहीं सुना, और उसे आम कर दिया जाता है कि फला मौलाना साहब ने इस तरह की तफसीर और तशरीह की है जो हमने अपने बड़ों से कभी नहीं सुनी। उलमाए कराम के दो तबके। फिर इन नई तशरीहात और तनकीहात पर हुक्म लगाने में उलमा दो हिस्सों में मुनक़सिम हो जाते हैं, एक मुज्तहिदीन और एक मुक़ल्लिदीन। उलमाए मुज्तहिदीन वो उलमा है जिनके अक़ल और क़ुलूब वसी और मुतवस्सिअतर होते हैं। वो हर नई मालूमात का इस्तक़बाल करते हैं, फिर हासिल शुदा नई मालूमात को किताब और सुन्नत और इजमा, सहाबा और कदीम मुज्तहिदीन उम्मत के फरमोदात और तशरीहात से मिलाकर देखते हैं। अगर कुछ तालमेल नजर आ जाए तो इन नई तशरीहात को कबूल करते हुए सही और दुरुस्त होने का हुक्म लगा देते हैं। और उलमाए मुक़ल्लिदीन, हम यहाँ लफ्ज़ मुक़ल्लिदीन इसलिए लिख रहे हैं कि अमल में तकलीद तो समझ में आती है, लेकिन इल्म में तकलीद ये बात तो समझ से बाहर है, इसलिए कि इल्म की बुलंदी की कोई हद ही नहीं। शरीयत मुताहरा ने इसकी कोई हद मुकर्रर नहीं की। अगर इल्म की हद मुकर्रर की जाती तो फरमाने इलाही रब्बी जिदनी इल्मा व फौका कुल्ली ज़ी इल्मिन अलीम, इसकी ताबीर भी बेमकसद होकर रह जाती। इल्मी लतीफ़ा खुलासा ये कि अमल की हद मुकर्रर है, उसकी शक्ल भी मुकर्रर है, इसलिए कि अमल मखलूक की तरफ से है और इल्म खल्लाक़ आलम अल्लामुल गुयूब की तरफ से है, और उस ज़ात बाबरकत की हर सिफत गैर महदूद और गैर मुतनाही है। इसलिए इल्म की कोई हद मुकर्रर नहीं और न कोई ज़मान और मकान। उम्मत मुस्लिमा में उलूम इस्लामिया के माहिरीन अइम्मा कराम अक्सर दूसरी और तीसरी सदी हिजरी के अजमी लोग रहे हैं। अगर हिजाजी अरबों में कुशादा दिली न होती तो अजमियों की इन तशरीहात को कबूलियत और पजीराई हरगिज नहीं मिलती। अल्हम्दुलिल्लाह मिली और बहुत मिली। उलमाए हदीस, साहिब सित्ता, मुफस्सिरीन, फुक़ाहे कराम की अक्सरियत अजमी थी। अरबों ने कबूल किया, बहुत कबूल किया, इसलिए कि हिजाजी अरब वफ़ौक़ कुल्ली ज़ी इल्मिन अलीम की मानवियत से बहुत खूब वाकिफ थे, और क़यामत तक हर इल्म और फ़न के मुज्तहिदीन पैदा होते रहे हैं और पैदा होते रहेंगे, और अपनी फ़िक्रों और इज्तिहादात के ज़रिए नई नई तशरीहात पेश करते रहेंगे। और ये कहकर कि हमने हमारे बड़ों को इस तरह से कहते नहीं सुना, लिहाजा हम उसे नहीं मानते, ये कहना तो बिल्कुल गलत और गैर सही। वल्लाह इस तरह की सोच मज़कूरा बाला आयत के सरासर इनकार है। इस तरह के नजरियात इल्म की हक्कानियत से इनकार के मुतरादिफ है और उलमा की हौसला शकनी और उनकी ज़ात के साथ बदगुमानी के सिवा कुछ नहीं। हमारे बड़ों में मुज्तहिदीन हज़रत मौलाना कासिम साहब नानोतवी, मौलाना अशरफ अली थानवी, मौलाना बदर आलम मीरठी, मौलाना मनाजिर अहसन गिलानी, अनवर शाह कश्मीरी, मौलाना इदरीस साहब कांधलवी रहिमहुमुल्लाह अजमईन की तसानीफ को पढ़कर आदमी दम बखुद रह जाता है। इन बुजुर्गों की इल्मी बसीरत, इल्हामी और इज्तिहादी कैफियत उनकी तसानीफ से टपकती है। दावती और इज्तिहादी बातें तफसीर और हदीस और फ़िक़्ह की इज्तिहादी बातों की तरह दावती इज्तिहादी बातें भी मशरू है। मसलन हमारे एक आलिम रब्बानी हजरत मौलाना जमील अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह, अमीर हैदराबाद आंध्र प्रदेश, बहुत ज़ईफ थे, हम उनकी खिदमत करते थे। वो बड़े प्यार से दावती फ़िक्र हमारे अंदर भरते थे और फरमाते थे, बच्चों तबलीग में हज़ारों लगते हैं, तबलीग में हज़ारों लगते हैं, लेकिन उन हज़ारों में एक दो ऐसे खुशनसीब होते जिन्हें तबलीग लग जाती है। हम पूछते थे कि हजरत जिसे तबलीग लग जाए उसकी शनाख्त क्या, उसकी पहचान क्या?
تو فرماتے کہ اس کا چلنا گشت اور ٹھہرنا اجتماع بن جاتا ہے، یعنی گھر سے باہر نکلا سامان خریدنے کے لیے، راستے میں جو بھی ملا اسے دعوت دینے لگ گیا، جہاں 2-4 لوگ اکٹھے ہو گئے جیب سے ڈائری نکال کے تشکیل شروع کر دی، یہی تو اجتماع ہے۔ گھر والی گوشت اور ترکاری کے انتظار میں ہوگی مگر اسے تبلیغ لگی ہوئی ہے، نہ جانے کب گھر پہنچے۔ بھائی فضل کریم کا بیان، بمبئی کی جامع مسجد کا اجتماع اور شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ اور درجنوں اکابر علماء بیٹھے ہوئے ہیں اور بھائی فضل کریم بیان کر رہے ہیں، اور بیان میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مناقب بیان کرتے ہوئے کہا، جانتے ہو عمر کون ہیں؟ کہا ساری امت نبی کی مرید، ابو بکر، عثمان، علی سب کے سب مرید، اور عمر نبی کا مرید نہیں بلکہ نبی کی مراد ہے۔ حضرت عمر کو تو حضور نے اللہ سے مانگا تھا، یہ کہنا تھا کہ شیخ زکریا پر کیفیت طاری ہو گئی، فرمایا فضل الہامی بولتا ہے، فائدہ یہ تو صرف 2 مثالیں ہیں تبلیغی بزرگوں کی، الہامی اور اجتہادی باتوں کو جمع کرے تو دفتر کے دفتر تیار ہو جائیں۔ اب اگر دعوتی کام سے ناواقف مفتیان کرام شور مچانا شروع کر دیں، یہ باتیں ہم نے ہمارے اسلاف سے نہیں سنی، اور فتوے دینے شروع کر دیں، اس طرح کی بات کرنے والا راہ راست سے بھٹک گیا ہے، تو اب بھلا کوئی کیا کر سکتا ہے؟ مولانا سعد صاحب کے بیانات اور ان کی دعوتی فکرے سب اجتہادی ہیں، ان کی خود ذات ایک مجتہد فی الدعوت اللہ کی ہے۔ ان کے دادا حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بھی یہی حالت تھی۔ مولانا سید ابو الحسن علی ندوی فرماتے تھے، ہمارے وقت میں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات علماء کے حلقے میں سوالیہ نشان بنے ہوئے ہوتے تھے، ہماری سوچ ہمارے مطالعے سے کہیں زیادہ اونچے بیانات ہوتے تھے۔ آخر کار میں نے ایک بات کو دعوتی لائن کے بزرگ عبداللہ ابن مبارک، علامہ ابن تیمیہ، علامہ ابن جوزی وغیرہ کی فکروں اور ان کی تشریحات اور بیانوں سے تناسب کرتا چلا تو ہر بات کو درست پایا۔ اس طرح حضرت جی ثانی کی ایمانی کیفیات کو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے ملتا جلتا پایا، تب دل منشرح ہوا اور پھر علماء کرام حضرت جی ثانی کے بیانوں کے عاشق ہو گئے۔ فائدہ، اگر موجودہ دور کے علماء اور موجودہ دور کے مفتی حضرت علی میاں ندوی والا راستہ اختیار کرتے تو بہت سارے اشکالات کا جواب پا لیتے اور عوام الناس کو بتلاتے کہ مولانا سعد صاحب نے جو باتیں اپنی تقاریر میں فرمائی ہے سب کی سب صحیح اور درست ہیں۔ مجھ جیسے بے حیثیت اور بے بذات بندے نے 300 سے زائد اعتراضات کے جوابات سند اور دلائل کے ساتھ قسطوں میں قلم بند کر دیا، الحمدللہ۔ قصص الانبیاء کا بیانات تو 100% مبنی برحق ہے، ان قصص میں تو دائی کے لیے سامان عبرت بھی ہے، اسلوب دعوت بھی ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی عظمت کے بارے میں تو کوئی مسلمان بھی غفلت نہیں برتتا۔ انبیاء علیہم السلام کی محبت جزء ایمان ہے اور سارے مسلمان خاص کر داعی اللہ، جبکہ اس کی زندگی کا مشن ہی کار نبوت ہو، وہ بھلا کسی نبی کی عظمت سے کیوں کر کھیل سکتا ہے؟ علماء کی دوسری قسم وہ علماء کرام جنہیں اپنی علمی استعداد پر اعتمادی کیفیت حاصل نہ ہو، وہ ہر نئے مسئلے اور نئی بات کو بجائے اصلی مراجع یعنی قرآن، حدیث اور سیرت کی طرف مبذول کر کے نتیجہ اخذ کرنے کے وہ سیدھے کہہ دیتے ہیں ما وجدنا علیہ آباءنا، اپنے بڑوں کو ہم نے یوں کہتے اور کرتے نہیں دیکھا نہ سنا، گویا کہ وہ اپنے بزرگوں تک ہی محدود رہ جاتے ہیں، اس کے آگے کا نہ ان کو علم ہوتا ہے اور نہ ہمت اور رسائی، اوپر تک رسائی تو خود اعتمادی اور علمی استعداد کرواتی ہے۔ اسی لیے مجتہدین کا فرمان ہے کہ حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کشف المحجوب میں کہ قدر استعداد والوں کی پہنچ صرف روایت تک اٹک کر رہ جاتی ہیں اور اعلیٰ سطح کے علماء کی رسائی درایت یعنی اس روایت کے معنی اور مطلب سے آگے بڑھ کر اس روایت کے اسرار اور رموز تک پہنچ جاتی ہے۔ دعوت کے علمی میدان میں یہی نمایاں فرق ہے کہ دوسرے علماء میں اور مولانا سعد صاحب میں کیوں نہ ہو، ہے تو مولانا یوسف کے پوتے اور امت مسلمہ کی ہدایت کی فکروں میں گھلنے والے۔ مشہور قول ہے جو گھلتا ہے اسی پر کھلتا ہے، دور سے نظارہ کرنے والے کو اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ محبت کو سمجھنا ہے تو نہ سے خود محبت کر، کنارے سے کبھی انداز طوفان نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ دعوتی کام کے لیے ہم تمام کو قبول فرمائیں اور انسانیت کی عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائیں۔ آمین آمین آمین۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.